لوگ کہتے ہیں میں یہ خبر دیکھی. میاں تم نے خبر کہاں سے دیکھی؟ کہا رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو میں نے چینل کھولا تو یہ خبر وہاں چل رہی تھی. تو میں نے کہا نیند نہیں آ رہی تھی، کاش کہ تو نے قرآن کھولا. جب بے چین ہوا تو نے چینل کھولا اپنی بے چینی کو مٹانے کے لیے، اور وہاں بریکنگ نیوز کے طور پہ تجھے اور بے چین کرنے والی خبر چل رہی تھی. تو نے تو بے چینی کو مٹانے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے، نیند نہیں آ رہی، عجیب کشمکش میں ہے تو چینل کھولا. کاش کہ اس وقت تو قرآن کا چینل کھولتا تو پھر دیکھتا تجھے قرار باطن نصیب ہوتا یا نہ ہوتا. فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو. یہ میرے حضور نے کہا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو. اور پھر فرمایا قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو. پھر ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو. اپنے اوپر طاری کرو یہ کیفیت کہ درد پیدا ہو اور قرآن پڑھتے ہوئے رونا آئے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ سے ان کے ایک مرید نے پوچھا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے؟ فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو کہ تم رونا بھی چاہتے ہو، تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں، اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج نہیں دیتی. تو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو. فرمایا اگر تمہارا جی چاہے کہ اپنے رب سے بات کرنی ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ. یہ اپنے رب سے ہم کلام. سہل بن عبداللہ تستری کسی جنگل میں رہتے تھے. کچھ لوگ انہیں ملنے گئے تو واپس پلٹتے ہوئے کسی نے کہا سہل جنگل میں رہتے ہو، تنہائی میں کیسے دن اور راتیں کاٹتے ہو؟ آؤ نا شہر میں، تمہارے مزاج کے لوگ مل جائیں گے. حضرت سہل نے کہا تمہیں کس نے کہا میں تنہا رہ رہا ہوں؟ کہا کسی نے کیا کہنا تھا، ہم خود دیکھ رہے ہیں. فرمایا تم نے غلط دیکھا، میں تنہا نہیں ہوں. جب میرا اس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب اس کی باتیں سننے کو جی چاہتا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں. کبھی اپنی سناتا رہتا ہوں، کبھی اس کی سنتا رہتا ہوں. تمہیں کس نے کہا میں تنہا رہتا ہوں؟ میں تو دم دم اپنے رب کے ساتھ رہتا ہوں. تو یہ رب سے ہم کلام ہونا ہے، یہ رب سے گفتگو کرنی ہے. اس لیے اس کتاب اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو. کاش کہ ہم اس کتاب سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیا ہوتا، لیکن افسوس ہم نے اس کتاب سے تعلق بھی اپنی دنیاوی ضروریات کے لیے رکھا. جب نوبت قسم پہ آئی تو ہم نے قرآن سر پہ رکھ کے کہہ دیا کہ میں بتاتا ہوں کہ میں نے یہ کام کیا ہے یہ نہیں کیا. بیٹی کو جب رخصت کیا تو قرآن کے سائے کے تلے سے گزار دیا. جب اللہ اکبر، اقبال نے کتنی خوبصورت بات کی، بندے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری بآیاتش ترا کار جزی نیست یاز یاسین او آساں بمیری. اقبال کہتا ہے تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں. تو نے آسے بھگانے کے لیے، جادو اور ٹونے کو ختم کرنے کے لیے قرآن پڑھا. قرآن جس مقصد کے لیے نازل ہوا تھا تو نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی. قرآن کا مضمون ہدایت انسانی ہے. یہ تمہارے قلب کے امراض کا علاج ہے، اندر کے زنگ اتارتا ہے، روحوں کو نکھارتا ہے. لیکن تو نے اس لیے پڑھا کہ گھر میں برکت ہو جائے، دکان میں برکت ہو جائے، فیکٹری میں برکت ہو جائے. بچوں کو لایا پڑھا دی، اس کا انکار نہیں، برکت ہوتی ہے. اس کو گھول کے پیو، برکت ہوتی ہے. اس کو پڑھ کے دم کرو، برکت ہوتی ہے، اس کا انکار نہیں. لیکن نزول قرآن کا مقصد کیا تھا؟ اقبال کہتا ہے ببندے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری. تو ایسا جاہل ملا، جاہل صوفی اور کاہل ملا کے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی. قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے، جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ میں اس کی تلاوت کروں اور اس کی روح آسانی سے نکل جائے. اقبال کہتا ہے اس میں شک نہیں، اسے فائدہ تو ہوتا ہے، لیکن مجھے افسوس ہے اس قرآن سے بھی تو نے مرنا ہی سیکھا. کاش اس قرآن سے جینا سیکھ لیا ہوتا. یہ زندگی بخش کتاب ہے، یہ حیات آفری کتاب ہے. اس کا ایک ایک لفظ زندگی دیتا ہے، نور دیتا ہے، اجالا بانٹتا ہے. تو صاحب دلوں کے زنگ اتریں گے کتاب اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرنے